ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج تھوڑی ہلکی آواز میں ہی آپ سے ہم مخاطب رہیں گے، اور آپ سے جو ہماری گفتگو ہوگی، جو درس ہوگا، تھوڑی ہلکی آواز میں ہی رہے گا کیونکہ تھوڑی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ ہم جو ہے سورہ کہف کی تفسیر کا یہ سلسلہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور آج جس آیت کے بارے میں بات ہونی ہے وہ ہے آیت نمبر 105۔ پچھلے ہفتے بھی اس آیت کے تعلق سے بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اور آخر میں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آخر میں جو اس میں کہا گیا ہے کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ہم ان کے لیے قیامت کے دن وزن قائم نہیں کریں گے۔ تو اس ٹکڑے پہ جو ہے 5 فائدے کی بات ہم نے ذکر کی تھی کہ 5 فائدے ہیں جو ہمیں علمی لحاظ سے حاصل ہوتے ہیں، اور وہ 5 فوائد پچھلے ہفتے ذکر نہیں کیے تھے۔ آج کا وعدہ تھا درس کا کہ آج کے درس میں انشاءاللہ یہ 5 فوائد ذکر کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہی 5 فوائد اس آیت کے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے بعد اگر وقت رہے گا تو اس کے بعد والی جو آیت ہے 106 اس پر گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو پھر سے میں آپ کو یہ آیت یاد دلا دوں 105۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، کہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا، اپنے رب کے دلائل اور اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور رب سے ملاقات کا انکار کیا، جس کی وجہ سے ان کے اعمال سب کے سب برباد ہو گئے اور ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، لہٰذا ہم قیامت کے دن ان کے عمل کا کوئی وزن نہیں کریں گے۔ یہ آیت ہے، اور اسی آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے، اسی ٹکڑے کے تعلق سے چند فوائد آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ کہا کہ ہم ان کے لیے قیامت کے دن وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ جو قیامت کے دن وزن قائم کرنے کی بات کہی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے نہیں تو دوسروں کے لیے یہ وزن قائم کیا جائے گا۔ تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میزان جو ہے، میزان رکھے گا۔ میزان جسے ہم اردو میں ترازو کہتے ہیں، جس میں کوئی چیز تولی اور وزن کی جاتی ہے، اسے میزان کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ عربی زبان میں میزان یہ آلہ کہتے ہیں، اس کو اسم آلہ کہتے ہیں، وزن سے یہ اسم آلہ ہے، یعنی وزن کرنے کا آلہ۔
وزن کرنے کا آلہ، وزن کرنے کا سامان۔ تو یہی ترازو ہے۔ کسی زمانے میں یہ میزان، پچھلے زمانے میں میزان ترازو کے دو پلڑے ہوتے تھے، یعنی دونوں طرف یہ باندھے ہوئے رہتے تھے، اور بیچ میں اس کی، عربی میں اس کو لسان کہتے ہیں، وہ مٹھی جو ہے چیز ہوتی تھی، اس کو مٹھی میں پکڑ کر کے ترازو کو اوپر اٹھاتے تھے، تو دونوں طرف وزن برابر رہے گا، تو دونوں طرف کا جو پلڑا ہے وہ برابر رہے گا۔ اگر کسی طرف وزن زیادہ ہوا تو وہ حصہ جھک جائے گا، نیچے آ جائے گا، اور جس میں وزن کم رہے گا وہ اوپر اٹھ جائے گا۔ تو یہ جو میزان ترازو، ابھی آج کل وہ ترازو کم دیکھنے کو مل رہا ہوگا، اسی لیے میں نے تھوڑی وضاحت کر دی آپ کے سامنے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میزان قائم کرے گا، اور اس میزان کے لیے، اس ترازو کے لیے دو لہو کفتان، کفتان کیا ہے؟ پلڑے، اس کے دو پلڑے ہوں گے، جو ہے دو بازو یہ ہوں گے، اور ولسان، اور ایک لسان، یعنی وہی جہاں پہ پکڑتے ہیں ہاتھ میں ترازو کو، وہ حصہ جو ہے۔ تو اس سے بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس میزان پر کل قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا یا اعمال تولے جائیں گے، یہ وہ میزان ہے جو پہلے استعمال میں آتا تھا، یا آج بھی کہیں کہیں استعمال میں آتا ہوگا، لیکن اکثر جگہوں پر اب جو الیکٹرانک یہ ہوتا ہے وزن کرنے کا سامان، الیکٹرانک ہے، تو اس میں وہ کیفیت نہیں ہوتی، وہ تو سامان اس کے اوپر رکھو، وزن سامنے نظر آ جاتا ہے کہ کتنا وزن ہے۔ تو یہ الیکٹرانک ہے، اس میں دو پلڑے نہیں ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ٹیکنالوجی کی ہیں آج کل، وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ حدیثوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب شاید انسان پھر اپنی اصل کی طرف لوٹ آئے گا، یعنی یہ سب ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی، اور انسان اپنی فطرت اور اپنی طبیعت جو اس کی پہلے سے رہی ہے اسی نیچر اور فطرت کی طرف لوٹ آئے گا، اور وہی نیچرل جو ہے لائف اس کی پھر سے ہو جائے گی۔ تو میں میزان کے بارے میں بات، پہلا فائدہ یہ ہے، یہ اصل میں کچھ عقیدے کے اہم مسائل ہیں، وہی اس آیت کے فائدے کے طور پر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، کہ اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن میزان قائم کیا جائے گا، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میزان کا ذکر فرمایا، احادیث میں بھی اس میزان کا ذکر ہوا ہے، اور اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ ایمان کے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال تولے جائیں گے، ہمارے عمل کو وزن کیا جائے گا، اور اس کے لیے میزان ترازو رکھا جائے گا۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں صرف میزان کا ذکر کیا ہے، میزان یہ اس کا سنگولر فارم ہے، اور کہیں کہیں موازین ذکر کیا گیا ہے، موازین یہ اس کا پلورل فارم ہے، جمع کا صیغہ ہے اس کا موازین۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم جو ہے عدل کا ترازو، عدل کا، انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ یہ بھی قرآن میں ہے، قرآن میں آپ یہ آیت بھی پڑھتے رہتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا ترازو، میزان، اس کا پلڑا نیکیوں کا یہ بھاری ہو گیا، ہیوی ہو گیا، نیچے کو چلا گیا، تو اس کے لیے تو جنت کے عیش و آرام ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے نیک عمل کا پلڑا ہلکا ہو گیا، برائیوں کا کیا ہو گیا؟ بھاری ہو گیا، نیچے آ گیا، اور نیکیوں کا ہلکا ہو گیا، اوپر چلا گیا، تو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ وہی جہنم ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن میں اس طرح سے کئی جگہوں پر میزان، موازین کا ذکر آیا ہوا، حدیث میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الطہور شطر الایمان، طہور یہ پاکی حاصل کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، یا یملأ المیزان، الحمدللہ یہ کلمہ میزان کو بھر دے گا، یعنی کل
قیامت کے دن جب ترازو میں اعمال تولے جائیں گے تو الحمدللہ کا وزن بہت زیادہ ہوگا، اتنا ہوگا کہ وہ جو ہے سمجھیے پورے ترازو کو وہ جو ہے بھر دے گا۔ الحمدللہ یملأ او تملأ المیزان، یہ جو ہے ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اور بھی حدیثیں ہیں، کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، صحیح بخاری کی آخری جو ہے حدیث آپ وہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ دو کلمے جو زبان پر ادا کرنے کے لحاظ سے تو بہت ہلکے ہیں، لیکن کیا ہے معاملہ یہ حبیبتان الی الرحمن، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، رحمان کو بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے رحمان کے یہاں، اور ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں بہت ہیوی ہوں گے، جب ان کو وزن کیا جائے گا تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ یہ دو کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ میزان کا ذکر یہاں پر بھی ہے۔ تو کتاب و سنت میں یہ ایسے نصوص پائے جاتے ہیں، ایسے دلائل پائے جاتے ہیں جس کی روشنی میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میزان کو قائم کرے گا اور اس پر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ تو یہ بات ہو گئی، یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ پہلا فائدہ ہے۔ اور اس فائدے کے تعلق سے یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہوا ہے، گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے، معتزلہ کہتے ہیں اس کو۔ اس کے عقائد جو ہے بہت ہی مختلف قسم کے تھے، اس میں سے جو عقائد کی خرابیاں ان کے یہاں ہیں ان میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ وہ میزان پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہ یہ کہتے رہے کہ میزان نہیں، قیامت کے دن میزان کچھ نہیں ہوگا۔ جو میزان کا لفظ قرآن یا حدیث میں آیا ہوا ہے، اس میزان سے مراد عدل ہے، انصاف ہے، کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بندوں کے درمیان انصاف کرے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے، عدل اور انصاف کرے گا اللہ تعالیٰ، اس کے لیے اس کو ذکر کیا گیا۔ ورنہ اور وہ لوگ باقاعدہ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں، اہل سنت پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بقال بنا دیا؟ بقال کہتے ہیں یہ جو مرچنٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بقال کہا جاتا ہے۔ تو وہ بقال کیا کرتا ہے؟ چیزیں تول کر کے، وزن کر کے لوگوں کو دیتا ہے۔ تو کیا کہا کہ کیا تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بقال بنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میزان کی ضرورت پڑے گی؟ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ کس کا عمل کتنا وزن ہے اس کا، اور اس کے عمل کا وزن کتنا ہے، اس کو تو سب معلوم ہے، اس کو میزان کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے میزان کی ضرورت تو بقال کو ہوتی ہے، جو بقالوں میں کام کرتے ہیں ان کو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کیوں اس کی ضرورت رہے گی؟ تو یہ اصل میں اعتراض کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میزان سے مراد یہ صرف انصاف ہے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اصل جو میزان قائم کیا جائے گا قیامت کے دن، وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو لگا رکھا ہے کہ ہماری ہر چیز کو نوٹ کرتے، ہر چیز ہماری ریکارڈ میں آ رہی ہے۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لیکن پھر کیوں لکھا جا رہا ہے یہ؟ تو یہ ایک مسئلہ، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کس کے پاس کتنا عمل ہے اور اس عمل کا وزن کتنا ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے، لیکن جیسے اعمال ریکارڈ کیے جا رہے ہیں ہمارے لیے، ہمارے جاننے کے لیے، ہمارے سامنے اسے واضح کرنے کے لیے، جیسے اعمال ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، ویسے ہی کل قیامت کے دن یہ اعمال تولے بھی جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے علم کے لیے نہیں، ہم بندوں کے علم کے لیے۔ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دے گا کہ دیکھو تم نے جو عمل کیا تھا وہ عمل تمہارے سامنے ہے، تمہاری نیکیاں بھی تمہارے سامنے ہے، تمہاری برائیاں بھی تمہارے سامنے ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دے گا۔
تو یہ ایک پہلا فائدہ تھا، یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ باقاعدہ ہمارے اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے اور میزان قائم کیا جائے گا، اور میزان پر نیکیاں اور برائیاں انسان کی تولی جائیں گی۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے جنت ہے، اور جس کی برائیوں کا پلڑا زیادہ ہو گیا، بھاری ہو گیا، تو اب اس کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن میزان کو قائم کرے گا، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ دوسرا جو ہے فائدہ اس میں یہ ہے کہ کیا یہ اعمال صرف مومنوں کے تولے جائیں گے یا جو ہے کافر اور مومن، کافر مشرک اور مومن سب کے، یعنی سارے انسانوں کے جو ہے تولے جائیں گے؟ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ اعمال کس کے تولے جائیں گے؟ صرف مومنین کے تولے جائیں گے، ان کے لیے میزان قائم کیا جائے گا، یا کفار مشرکین کے بھی تولے جائیں گے؟ کیونکہ یہاں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس کی کوئی قدر و قیمت، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو کیا کفار مشرکین کے اعمال تولے جائیں گے یا نہیں تولے جائیں گے؟ یہ دوسرا جو ہے مسئلہ، اس میں اہل علم کا اختلاف رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں، صحیح بخاری میں بالکل آخر میں جو یہ مسئلہ ذکر کیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے کہ سارے انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، یعنی مومنوں کے بھی تولے جائیں گے اور کفار مشرکین کے بھی تولے جائیں گے، سارے لوگوں کے اعمال کر قیامت کے دن تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے۔ تو اب یہ سوال بہرحال آتا ہے کہ مسئلہ اب یہ آئے گا یہاں پر کہ مومنین کے اعمال تولنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن کفار اور مشرکین کے اعمال تولے جائیں گے۔ میں نے آپ کو جو ہے وہ بات امام بخاری کی ذکر فرمائی، ان کا یہ قول ہے یہ، اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے اپنے صحیح بخاری میں ذکر فرمایا ہے کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمْ تُوزَنْ، یہ الفاظ ہے جو ہے ان کے، کہ انسانوں کے، بنو آدم سے مراد کیا؟ انسان، یہ صرف مومنین نہیں ہوتے، اور انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ تو یہ انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ سارے لوگ، چاہے وہ مومن کافر ہو یا جو ہے کافر مشرک ہو، سب کے اعمال تولے جائیں گے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ کفار کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، کیونکہ جو ایمان نہیں لے آئے، ان کے عمل کی اگر کوئی اچھا کام بھی انہوں نے کیا ہے تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو قیامت کے دن اسے تولا نہیں جائے گا۔ اور قرآن میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم ان کے عمل کی طرف آئیں گے، ان کے عمل کا قصد کریں گے تو بکھرے ہوئے ریت کی طرح سے ہواؤں میں جیسے ریت بکھر جائے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ویسے ہی ان کے اعمال کا معاملہ ہوگا قیامت کے دن، یعنی بکھرے ہوئے ذرات ہو جائیں گے یہ ان کے اعمال، اور کچھ نہیں، جو ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ تو یہی دلیلیں ہیں ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ کفار مشرکین کے اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ اور یہاں پر بھی ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو ان کے اعمال کی قیامت کے دن کوئی قیمت، کوئی وزن ہم جو ہے اس کے لیے قائم نہیں کریں گے۔ یہ ہے مسئلہ، یہ دلیلیں ان کی ہیں۔ لیکن میں نے آپ سے کہا صحیح قول یہ ہے جس کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قائل رہے ہیں کہ کفار مشرکین کے اعمال بھی تولے جائیں گے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اب ان کے یہاں نیکیوں اور برائیوں کے لحاظ سے نہیں تولا جائے گا یہ معاملہ ان کا، کیونکہ ان کی کوئی نیکی نہیں ہے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی بھی عمل صالح نہیں ہوگا۔ وہ جو اچھا عمل کرتے ہیں ان کے اچھے عمل کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
اور قیامت کے دن ان کی ان اچھے کاموں کا کوئی جو ہے وزن نہیں ہوگا، اور اس کا کوئی ان کو بدلہ قیامت کے دن نہیں ملنے والا۔ یہ اپنی جگہ پر مسلم بات ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ عمل صالح کے لیے دو بنیادی شرطیں آپ نے پڑھی ہوگی جو ہے کہ اس میں پہلی شرط یہی ہے کہ ایمان ہونا بہت ضروری ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ تو عمل صالح ان کا نہیں ہوتا ہے سر، تو دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالی ان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں، اس کا بدلہ ان کو عنایت فرما دیتا ہے، ان کو دے دیتا ہے۔ کیونکہ اچھے کام وہ بھی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا اور جو ہے بیواؤں یتیموں کا خیال کرنا، اس طرح سے اور بھی جو رفاہ عام کے کام ہوتے ہیں، جنرل پبلک کو فائدہ پہنچانے کے کام ہوتے ہیں، مظلوم کی مدد کرنا ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سب غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ تو ان میں سے بھی بہت سے لوگ جو ہے اس طرح کی خدمت انجام دیتے ہیں، سوشل ورکر ہوتے ہیں، سماجی کام کرتے رہتے ہیں، تو ان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دے دیتا ہے۔ اب قیامت کے دن ان کے لیے اس نیکی کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اور اس کا کوئی بدلہ ان کے لیے قیامت کے دن نہیں ہوگا، ان کو کوئی انعام قیامت کے دن نہیں ملے گا۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو ہے یہ جو ہے کفار مشرکین ہمارے جو یہاں پہ ہمارے اس ملک میں جو غیر مسلم رہتے ہیں، ان کے یہاں تو باقاعدہ یہ عقیدہ بھی ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر لوگوں کا جب ان کے ساتھ ان کی کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ان سے ٹل جاتی ہے، اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے، تو کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں میں نے پچھلے جنم میں کون سی نیکی کی تھی جس کا بدلہ مجھے یہ ملا کہ مجھ سے یہ بلا جو ہے ٹل گئی، یہ مصیبت ٹل گئی۔ وہ خود بھی کہتے رہتے، آپ نے سنا ہوگا یہ، تو کون سی نیکی میری کام آ گئی اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ یہ چیز ان کے جو ہے اس میں بھی پائی جا رہی ہے کہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے تو اس کی جو نیکیاں ہوتی ہے اور دنیا میں اس کے جو ہے اس کی ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نہ کچھ، تو اللہ تعالیٰ نہیں کہہ دے ان کے یہاں یہ تو نہیں، لیکن ان کے یہاں جو جس کو بھی بھگوان مانتے ہیں تو ان کا جو بھگوان ہوتا ہے ان کے لیے یہ چیز کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کفار مشرکین کے لیے ان کی نیکیوں کا بدلہ، یا کہہ لیجئے کہ ان کی اچھائیوں کا بدلہ، یا ان کے جو سماج کے نیک اور اچھے کام ہوتے ہیں ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ قیامت کے دن ان کے لیے کوئی نیکی نہیں اور اس کا کوئی وزن نہیں۔ لیکن دوسرا مسئلہ کیا ہے، اس کا مطلب اب یہ نہیں کہ ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا، نہیں۔ اب دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ کفار مشرکین میں فرق ہوتا ہے۔ بہت سے کفار مشرکین ایسے ہیں جو اللہ کے بندوں پر بہت ظلم کرتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو ظالم نہیں ہوتے۔ بہت سے کفار مشرکین کے اندر غلط عادتیں ہیں، جو ہے جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، شرک اور کفر کے علاوہ بہت سی برائیاں ہیں۔ اور ایسے بھی کفار مشرکین ہوتے ہیں جن کے ہاں شرک اور کفر ہے، لیکن یہ جو بڑی بڑی برائیاں ہیں، زناکاری، بدکاری کرنا، چوری چماری کرنا، ڈکیتی کرنا، یا جو ہے کسی پر ظلم کرنا، اور جو ہے جھوٹ بول کر کے ناحق کسی کا مال ہتھیا لینا، خیانت کرنا، کرپشن جو ہے، یہ سب ان کے یہاں نہیں پایا جاتا۔ ایسے بھی ہوتے ہیں غیر مسلم۔ تو اب غیر مسلموں میں بھی تو فرق ہو گیا نا، بعض غیر مسلم ان کے یہاں برائیاں بہت زیادہ ہوتی ہے اور بعض کے یہاں نہیں ہوتی ہے۔ کفر و شرک ہے، لیکن جو اس طرح کی سماجی برائیاں کہلاتی ہیں، جو تقریباً دنیا کے ہر مذہب میں اس کو حرام ہی قرار دیا گیا ہے، تو یہ بعض کے اندر پائی جاتی ہے، بعض کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو سارے کفار مشرکین کا ایک ہی انجام ہوگا قیامت کے دن، ایسا نہیں ہے۔ وہ جہنم ہے سب کا ٹھکانہ، لیکن جہنم میں بھی عذاب الگ الگ ہے، اور جہنم کے بھی طبقات ہیں۔ بعض لوگوں کو عذاب ہلکا ہوگا اور بعض لوگوں کو عذاب اور سخت ہوگا۔ تو جہنم کے عذاب میں کفار مشرکین کو جو عذاب ہونے والا ہے، تو ان میں سے بعض لوگوں کا عذاب ہلکا اور بعض کا ان کے مقابلے میں سخت، ایسا رہے گا قیامت کے دن۔
تو اس کے لیے ان کا عمل بھی وزن کیا جائے گا. ان کی یہ جو برائیاں ہیں، کس کی برائیاں اس میں سے زیادہ ہیں، تو اس کے لحاظ سے قیامت کے دن جہنم میں ان کا عذاب سخت ہوگا، اور جن کے یہاں کچھ کم رہیں گے ان کا عذاب ان کے مقابلے میں ہلکا ہوگا. تو ان کے بھی اعمال تولے جائیں گے. صحیح قول یہی ہے. اب یہ مسئلہ کہ پھر اس آیت کا معنی کیا؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. میں نے آپ سے کہا کہ قیامت کے دن ان کے جو اعمال ہیں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اس سے مراد ان کے جو نیک اعمال دنیا کے اندر جو اچھائیاں یہ کرتے رہے اس کا بدلہ تو ان کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے. اس لیے قیامت کے دن اب یہ سب عمل ان کے کام آنے والے نہیں ہیں. ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، جب تک ایمان نہیں ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. تو یہ دوسرا فائدہ تھا جو ہم نے ذکر کیا آپ کے سامنے. اب تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو اس میں کہا گیا کہ ہم ان کے لیے قیامت کے دن وزن قائم نہیں کریں گے، تو اعمال ان کے لیے یا ان کے عمل کے لیے؟ قیامت کے دن کیا تولا جائے گا؟ عمل تولا جائے گا، یا عمل کرنے والا تولا جائے گا، یا جس پر عمل لکھا گیا ہے، یہ جو فرشتے ہمارے جو ہے عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، جو ہمارا نام اعمال ہے، جو صحیفے اور رجسٹر ہے جس پر ہمارے جو ہے عمل لکھے جا رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد ان کی بھی رہے گی قیامت کے دن، کیونکہ پورا جو ہے ہماری زندگی کا کچا چٹھا سب کچھ اس میں لکھا ہوا رہے گا. تو وہ صحیفے اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے. ہمارے نام اعمال تولے جائیں گے، یا خود انسان کو تولا جائے گا، یا یہ کہ قیامت کے دن عمل ہی تولا جائے گا؟ کیا ہے اس کے بارے میں؟ تو یہ تینوں قول جو ہیں پائے جاتے ہیں اہل علم کی. یہ تین اوپینین ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمل تولا جائے گا، یعنی عمل کرنے والے کو تولا جائے گا. قیامت کے دن عمل کرنے والے کو تولا جائے گا. دوسرا یہ قول ہے کہ خود عمل کو تولا جائے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ صحیفہ عمل کو تولا جائے گا، یعنی جو عمل ہے، جو کام کیا ہے، وہ جو صحیفے میں لکھا ہوا ہے اور جو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اسی صحیفے کو، اسی نام اعمال کو قیامت کے دن تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اسی کو رکھ دیا جائے گا. یہ ہے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. السلام علیکم شیخ. شیخ ہم لوگوں نے مشورہ کیا تو یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ آرام کریں شیخ. ابھی کلاس آپ کی طبیعت بہت ناساز ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہو. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ جو ہے اسی درس کی برکت سے ہی ہم کو صحیح کر دیتا ہے. تو بس جو ہے سمجھیے کہ جو ہے انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ پریشان نہ ہو. میں درس جو ہے انشاءاللہ جاری رکھوں گا. تھوڑا بس آہستہ آہستہ بولوں گا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو ہے تیسرا فائدہ کہ کیا تولا جائے گا قیامت کے دن. تو پہلے جو لوگ گزرے ہوئے ہیں تو اس میں وزن کرنے کے تعلق سے بہت سے لوگوں نے اس لیے بھی انکار کیا عمل کا وزن کرنے کا معاملہ کہ ان کے یہاں عمل کیسے وزن کیا جا سکتا ہے. عمل کا تو کوئی خارج میں باہر کوئی وجود ہوتا نہیں ہے، فزیکل جو ہے اس کا کوئی وجود تو ہوتا نہیں ہے، تو کیسے اس کو ترازو پہ رکھا جائے گا عمل کو. ہم نے الحمدللہ کہا تو الحمدللہ ہماری زبان سے جو نکلا وہ کہیں باہر اس کا وجود تو ہے نہیں. اس کا جو فزیکل کوئی وجود نہیں ہے تو اس کو کیسے جو ہے رکھا جائے گا، کیسے تولا جائے گا. اس طرح کے جو ہے لوگوں نے اس لیے عمل نہیں تو کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ صحیفے کو تولا جائے گا، یا یہ کہ جو ہے عمل کرنے والے کو تولا جائے گا، ان کے ذہنوں میں اس طرح کی بات آئی. لیکن اب آج کے دور میں ایسا کوئی یہ مسئلہ نہیں رہ گیا. ایسی چیزیں جن کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہوتا ہے، آج کے زمانے میں اسے بھی تول لیا جاتا ہے، اس کا بھی وزن ہو جاتا ہے، اس کو بھی معلوم کر لی. جب ہم انسانوں کے یہاں ٹیکنالوجی اس حد تک پہنچ گئی ہو کہ ہم معلوم کر سکتے ہیں ان چیزوں کو آج کے اس دور میں،
اور باقاعدہ جو ہے ٹمپریچر وغیرہ معلوم کر لیتے ہیں، ساری چیزیں معلوم کر لیتے ہیں جو ہے مختلف مشینوں کے ذریعے سے، آلات کے ذریعے سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جو میزان قائم کرے گا اس کی جو ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہمارے جو عمل ہیں وہ سب کے سب تولے جائیں گے، اور اس میں کہیں کوئی مسئلہ کی جو ہے کیسے یہ ہوگا کیسے ہوگا یہ سب باتیں جو ہے نہیں ہوگی، یہ سب کوئی مسئلہ جو ہے اس دن نہیں آئے گا، ایسی کوئی چیز جو ہے سوچنے کی بھی نہیں ہے۔ یہ بات بھی جو ہے آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ ہمارا ایمان ہے، اور جو ہے زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی ہے اہل سنت میں سے کہ عمل ہی تولے جائیں گے، کیونکہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن عمل کو تولا جائے گا، باقاعدہ اس کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو جو ہے پیش کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے اپنے صحیح بخاری میں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمْ تُوزَنُ، کہ انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، عمل یہی تولا جائے گا۔ اب مسئلہ بقیہ جو دو رائے ہے، ایک رائے ایک اوپینین یہ ہے کہ جو ہے عمل کرنے والے کو تولا جائے گا، مان لیجئے میں ہوں تو میں اپنی ہی مثال دے دیتا ہوں کہ قیامت کے دن اب مجھے تولا جائے گا، تو نیکی اور جو ہے اس کے لیے کہ میرے اندر نیکیاں کیا رہیں اور برائیاں کیا رہیں، تو یہاں بڑے سوالات اٹھتے ہیں اس قول کو لے کر کہ آپ کے ذہن میں خود ہی اٹھے گا سوال۔ جو میزان کی جو شکل بتائی گئی ہے احادیث میں، اس میں کیا ہے کہ اس کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک دو طرف جو ہے جیسے پرانا جو ہے ترازو آپ نے دیکھا ہے تو دو پلڑے ہوتے ہیں اور بیچ میں اسے ایک پکڑنے کا رہتا ہے، اس کو پکڑ کے اٹھاتے ہیں تو جو ہے وزن معلوم ہوتا ہے کہ کتنا وزن، ایک طرف وزن رکھا جاتا ہے دوسری طرف سامان رکھا جاتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف نیکیاں رہیں گی اور ایک طرف اچھائیاں اور جو ہے اور دوسری طرف برائیاں رہیں گی، تولا جائے گا، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یعنی موازین و حسنات، جس کی نیکیوں کا میزان بھاری ہو جائے گا، تو یہ معلوم ہوا کہ نیکیاں ایک طرف ہیں اور نیکیوں کا حصہ نیچے آ گیا اور برائیوں کا حصہ اوپر چلا گیا، ہلکا ہو گیا، تو وہ کامیاب ہے، جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی برائیاں کم ہو گئی۔ اب اگر اسی آدمی کو تولا جائے گا تو کیا اس کو دونوں طرف رکھیں گے؟ مسئلہ آئے گا نا اس میں کہ جو ہے اگر عمل کرنے والے کو تولنا ہے تو اس کے لحاظ سے تو پھر دو جو ہے اس کے لیے پلڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا، تو جو حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اعمال کو تولنے کے لیے دو پلڑے رکھے جائیں گے، میزان جو قائم کیا جائے گا اس کے دو پلڑے ہوں گے، اس کی روشنی میں تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ صاحب عمل کو نہیں تولا جائے گا، عامل کو نہیں تولا جائے گا۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح حدیث ہے، وہ ایک درخت پر جو ہے تھے نیچے سے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مشہور اور بڑی علمی شخصیت، صحابہ میں بڑا اونچا مقام ان کا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن یہ تھوڑا دبلے پتلے آدمی تھے اور ان کی پڈلیاں جو تھیں، پڈلیاں جو ہے یہ گھٹنے سے نیچے کا حصہ پیر کا، وہ پڈلیاں اس میں گوشت بہت کم، بالکل سوکھی سوکھی پڈلیاں تھیں ان کے، تو اوپر چڑھے تو پڈلیاں نظر آ رہی تھی نیچے سے ان کے، تو بعض صحابہ دیکھ کر کے ان کو ہنسی آ گئی کہ ان کی پڈلیاں اتنی پتلی پتلی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ کیا تم کو تعجب ہو رہا ہے ان کی پڈلیوں کو دیکھ کر کے؟ کل قیامت کے دن میزان میں ان کی پڈلیوں کا بڑا وزن ہوگا، تم دیکھ رہے ہو کہ یہ بڑی ہلکی ہے لیکن بڑی وزنی ہوگی، تو اس کے لحاظ سے کہہ دیا کہ اس کا جو ہے آدمی یعنی عمل کرنے والے کا وزن کیا جائے گا، حالانکہ اس میں اس کی کوئی ایسی صراحت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے اس میں پیش کرنے کا؟ ان کے تعلق سے جو لوگوں کے جو ہے ہونٹوں پہ ہنسی آ گئی تھی، اور یہ فطری چیز ہے، ایسے موقعوں پر ایسا ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی
یہ نہیں کہ ان کے جسم کو تولا جائے گا، مطلب اس کا صاف ظاہر ہے کہ آدمی اگرچہ کہ دنیا میں پتلا دبلا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جسم کی وہ اہمیت نہیں ہے جو اس کے عمل کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو دنیا کا باڈی بلڈر آدمی بھی اگر عمل نہیں ہے تو قیامت کے دن کچھ نہیں ہے وہ، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اگر اچھا عمل کر کے جائے گا تو چاہے کتنا ہی دبلا پتلا آدمی ہو، کل قیامت کے دن اس کے عمل کی قیمت ہوگی اور اس کا بڑا وزن ہوگا۔ یہی ہے، یعنی شخصیت جو ہے اپنے عمل کو لے کر کے بنتی ہے، پرسنالٹی کسی کی بھی اس کے عمل سے بنتی ہے، اس کے جسم سے نہیں بنتی ہے۔ یہ تو آج کل ہم لوگوں کے یہاں پرسنالٹی کا مسئلہ جو ہے بہت زیادہ آیا ہوا ہے۔ ہمارے بھائیوں کو میں چاہتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ دلاؤ۔ یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو آج کل بڑی جو ہے اصطلاحات چلتی ہے، اور اپنے جسم کو بنانا اسمارٹ اور جو ہے اچھا لک، لوگوں کو اچھا نظر آنا، یہ جو چیزیں ہو گئی ہیں نا آج کل، یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے دوسروں سے سیکھی ہے۔ قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ منافقین کے بارے میں یہ بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب آپ ان کو دیکھو گے تو تعجبک اجسام، ان کے جسم، ان کی پرسنالٹی دیکھ کر کے تم اس پر بڑے متاثر ہو جاؤ گے کہ کیا پرسنالٹی ہے ان کی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا، اس کی کیا پرسنالٹی تھی، آپ کیا سمجھے جو؟ تو یہ پرسنالٹی کل قیامت کے دن کچھ نہیں کام آنے والی ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دبلا پتلا آدمی بھی کیا ہے، کل قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے پہچانے جائیں گے، اور نیکیوں کا جو ہے وزن ہوگا، اور اس کے لحاظ سے اس کا اعتبار ہوگا اور ان کا مقام اونچا ہوگا۔ انسان کی پرسنالٹی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اس کا کردار اور اس کا عمل یہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد تھا اس حدیث میں۔ اب تیسری بات جو لوگ کہتے ہیں کہ صحیفے جس میں عمل لکھے گئے ہیں اس سے تولا جائے گا، تو ان کے یہاں دلیل کیا ہوتی ہے؟ وہ اصل میں حدیث البطاقہ جسے کہا جاتا ہے، بطاقہ والی حدیث، اس کو جو ہے پیش کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب آدمی جو ہے اس کے عمل تولے جائیں گے تو قیامت کے دن ایک شخص ہوگا جو اس کی جو جتنی بھی برائیوں کے صحیفے ہیں، نام اعمال ہیں، وہ لا کر کے، بڑا وزن رہے گا اس کا، اور لا کر کے رکھا جائے گا۔ یعنی وزن سے میری مراد یہ ہے کہ تہ بتہ جو ہے وہ صحیفے ہوں گے اور بہت زیادہ یہ رہیں گے، لا کر کے ان کو رکھا جائے گا، ترازو کے اوپر رکھا جائے گا۔ اب آدمی جو ہے بہت پریشان دیکھ کر کے سمجھے گا یہ کہ میں تو ہلاک، میں تو برباد، اب میری اتنی ساری برائیاں، اتنا سارا صحیفہ برائیوں کے لیے۔ ہم سب کا بھی یہی حال ہوگا۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، اگر وہ درس سن رہے ہیں تو میں خاص طریقے سے ان کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت جو ہے ضرور کہوں گا کہ اس پر توجہ دیں، ان کے لیے بڑی اہمیت ہے اس درس کی۔ اگر وہ ان تک میری بات پہنچ رہی ہے تو خاص طریقے سے یہ پوائنٹ جو ہے ذہن میں رکھے۔ میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ کل قیامت کے دن اب وہ برائیوں کے صحیفے تو بہت زیادہ ہے، اور اس کا جو وزن کیا جا رہا ہے تو اس کا وزن بھی جو ہے لا کر کے، وزن کا کیا بھی صرف اس کو ایک طرف رکھا جا رہا ہے تولنے کے لیے، اتنا زیادہ ہے، آدمی دیکھ کر کے پریشان۔ اس کے بعد اس کے وہ بطاقہ لائے جائے گا۔ بطاقہ کیا ہوتا ہے؟ کارڈ سمجھ لیجیے، جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ جو اس نے صدق دل سے، دل کی سچائی کے ساتھ جو اللہ کی توحید کا یہ کلمہ پڑھا تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کو لا کر کے ایک طرف رکھا جائے گا۔ تو صرف اس بطاقے کا اتنا وزن ہوگا کہ اس کا پڑھا یہ نیکیوں کا جو ہے نیچے آ جائے گا، اور یہ برائیاں کے صحیفے اتنے زیادہ ہونے کے باوجود بھی یہ اوپر ہو جائے گی، اور وہ آدمی کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اس لیے بہت جلدی پریشان نہیں ہونا چاہیے آدمی کے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ خوف اتنا غالب آ جاتا ہے کہ بہت پریشان ہو جاتا ہے آدمی، دنیا کی زندگی اس کی بالکل جو ہے عجیب طرح کی ہو جاتی ہے، ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیے، اچھی امید رکھیے. میں نے اس کے لیے خاص طریقے سے اس پر توجہ دینے کی ضرورت کو محسوس کیا تھا، تو میں نے کہا تھا اپنے بعض بھائیوں سے کہ وہ اس کو جو ہے توجہ دیں. صدق دل سے، سچائی سے، زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جو ادا ہوا ہے، یاد رکھیے کہ یہ قیامت کے دن میزان میں اس کا بڑا وزن ہوگا. تو اسی حدیث کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ صحیفے تولے جائیں گے. حالانکہ بھائی مسئلہ اس میں کیا ہے، آخر ایک بطاقہ چھوٹا سا کیوں اس کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا، اور جو ہے اتنے صحیفے ان کا وزن کم. اگر صحیفوں کو تولا جاتا تو ان کا جو اتنا بنڈل تھا، بڑا سا بنڈل تھا، وہ بھاری ہوتا. نہیں، صحیفوں کو نہیں، عمل کو کسی موٹی جو ہے آپ جو ہے پیپر میں لکھیں گے تو اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا، اور کسی ہلکے میں لکھیں گے تو وزن کم ہو جائے گا. تو یہ کس پر لکھا گیا ہے اس کو نہیں، اس کا کوئی وزن نہیں ہے. جو چیز لکھی گئی ہے جس کو ہم عمل کہہ رہے ہیں نا، وزن اسی کا کیا جائے گا. یہ حدیث بطاقہ بھی اسی چیز کو بتا رہی ہے کہ عمل کس کا کیا جائے گا، اعمال یہ تولے جائیں گے. اور اسی وجہ سے یہ جو زبان سے صدق دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہے، اس کا اپنا وزن ہے. یہی الحمدللہ کا وزن ہوگا، سبحان اللہ کا وزن ہوگا قیامت کے دن. اور یہ وزن عمل کا وزن ہوگا، جیسا عمل ہے اس کے لحاظ سے اس کا وزن ہوگا. یہ جس پر لکھا گیا ہے اس کا وزن نہیں، عمل کا وزن ہوگا. یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ عمل کا وزن ہوگا قیامت کے دن. یہ تیسرا فائدہ تھا جو ہم نے ذکر کیا 5 فائدوں میں سے. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا میں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں قیامت کے دن اس سے تولا جائے گا، اور جس کی نیکیوں کا جو ہے پلڑا بھاری ہوگا اسی کو جنت ملے گی. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، دنیا میں جو بھی ہماری نیکیوں کا اکاؤنٹ ہے اسی کو ہمیں بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جو برائیوں کا مسئلہ ہے جہاں تک ہو سکے ان برائیوں کو جو ہے، برائیوں کا یہ جو پہلو ہے اس کو کم کرنا چاہیے. بالکل ہو ہی نہ یہ بھی کوشش کر سکتے ہیں، اور نہیں تو کم سے کم کیا ہو کہ بہت کم، بہت ہلکا یہ رہے. تو سمجھیے کہ قیامت کے دن ہمارا بیڑا پار ہے. یہ چوتھا فائدہ ہے جو عملی زندگی میں ہم سے اس کا مطالبہ ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو ہمیں یہ ہماری یہ ذمہ داری ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ذکر فرمایا، احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آخری فائدہ، 5واں فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے ان سب جو ہے آیات اور احادیث سے کہ قیامت کے دن بعض نیکیوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا. جیسے ابھی ہم نے حدیث بطاقہ ذکر کیا آپ کے سامنے، تو اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا کلمہ لا الہ الا اللہ کا. تو ہم دنیا میں نیکیاں بھی جب کرتے ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نیکیاں زیادہ کریں جس کا قیامت کے دن ترازو میں اس کا وزن زیادہ ہے، اس کا ویٹ زیادہ ہے. ہم اس کے بارے میں زیادہ محنت کریں، زیادہ کوشش کریں. اور باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کیا ہے کہ کون کون سے اعمال ایسے ہیں کہ جس کا وزن زیادہ ہوگا قیامت کے دن، جس میں اذکار بھی ہیں، دوسرے اعمال بھی ہیں. تو وزن جس کا زیادہ ہے اس کا اہتمام بھی ہم کو زیادہ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے جو نیکیوں کا جو ہے پلڑا ہے وہی بھاری رہے. تو یہ ایک پورا جو ہے اس آیت کے تعلق سے جو 5 فائدے میں نے ذکر کرنے کے لیے آپ سے وعدہ کیا تھا، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم نے وہ فوائد آپ کے سامنے ذکر کیے. اور اسی پر ہم آج کا تفسیر کا یہ درس ختم کریں گے، اور اس کے بعد ہمارا درس ہوگا. اور درس ہمارا ہے تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا، خلافت راشدہ سے متعلق.
تو جو بھائی اس میں شریک تھے ان سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت کرے، اس میں بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے اور تزکیہ نفس اس میں بھی ہوتا ہے۔ تو تفسیر کا یہ درس ختم کرتے ہیں اور ہم تاریخ کا